اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ سورہ الصافات کی آج تیسری نشست ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم لوگ آیت نمبر 98 تک آئے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جس میں اکثر لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ میں نے اہل علم کو بھی دیکھا ہے اس معاملے میں۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے تا قیامت جو کتاب رہے گی اور ہے وہ ہے قرآن کریم۔ اس کتاب کی جتنی آیات ہیں یہ نو انسانی کی ہدایت کے لیے ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم لوگ مکی صورت کر کے کوئی صورت پڑھ رہے ہوتے ہیں، آج یہ تو مکے کا معاملہ ہے۔ نہیں، یہ انسان کا معاملہ ہے۔ ان انسان کا، اس انسان کا جس سے تعلق میرا، آپ کا اور تمام نو انسانی کا ہے، اس کا معاملہ ہے۔ اسی طرح جب مدنی صورت پڑھتے ہیں، منافقت کی بات آتی ہے، ہم کہہ بیٹھتے ہیں یہ تو منافقت کا معاملہ ہے، یہ اس وقت کا معاملہ ہے۔ نہیں، یہ آج بھی ہے اور انسان کا معاملہ ہے۔ اسی طرح قرآن جتنی آیات ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں کافر کہا ہے، وہاں پر دو ہی قسم کے لوگ تھے، ایمان والے تھے اور کافر تھے۔ ایمان والے لانے والوں میں کوئی کفر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان میں عشرہ مبشرہ جیسے لوگ تھے، تو ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ آیات نہیں تھی۔ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں کافر کہہ کر کے، اللہ نے کافر کا مطلب ہے نہیں ماننے والا، یہ وہ لوگ تھے جو مشرکین مکہ تھے۔ لیکن آج کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ آج کی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں، ایک انسانیت کو میں اس طرح تقسیم کرتا ہوں کہ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو تسلیم نہیں کرنا، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو تسلیم کیا ہے، کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کفر نہیں کر رہے ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں۔ نافرمانیاں کر تو ایمان والے سے بھی ہوتی ہے جو سچا ایمان رکھتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ اپنی کسی غلطی کے بعد اللہ کو طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے کیے پر معافی چاہتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ جو ایسا نہیں کر رہا ہے ایمان والا، اپنے آپ کو ایمان کہنے آنے والا، وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی کفر کر رہا ہے۔ بہرحال تو یہ ایک بنیادی بات تھی جو میں نے، اسی طرح لوگ آج بھی یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سنی ہے، ایک اہل علم سے اپنے کان کی بات کر رہا ہوں، سنی ہے میں نے، اور یہ آیت تو بنی اسرائیل کی ہے۔ تو بنی اسرائیل کون تھے؟ انسانی تو تھے، انہوں نے بھی یہی کام کیا، سب کچھ جاننے کے باوجود تسلیم نہیں کیا۔ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کون ہے یہ مغضوب؟ علم رکھنے کے بعد اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے اور اللہ سے توبہ نہ کرنے والے۔ ضالین کون ہیں؟ غلط دین میں غلط بدعت پیدا کر کے ان پر چلنے والے لوگ۔ آج یہ کیا قرآن کے روح سے اللہ کی نظر میں یہ لوگ کیا ایمان والے ہیں؟ نہیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ پچھلی نشست
اس میں ایک آیت گزری تھی، میں نے اس وقت بھی توجہ دلائی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں ایک بار دوبارہ توجہ دلانا اس کی طرف. ہاں جی. آیت نمبر 10 میں اسی صورت کے صورت الصافات میں سوری آیت نمبر 11 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان خلقناہم من طین لازب، ہم نے ان لوگوں کو کی تخلیق کی ہے ایک لیسدار مٹی سے، بدبودار مٹی سے. اگلی آیت میں جو بات کہے گی بل عجبت و یسخرون، یہ آیت نمبر 12 ہے. آپ کو تو تعجب ہو رہا ہے اور یہ لوگ مذاق بنا رہے ہیں. یہ آیت اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے نا. بعد میں تخلیق کے سلسلے میں قرآن میں بہت ساری آیات آئی ہیں انسانی تخلیق کے بارے میں. بہرحال وہ اس طرح پتہ لگ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہو رہا ہے، اور یہ دوسرے لوگ وہ تھے جو اسے ایک عجیب فضول قسم کی بات سمجھ کے مذاق اڑا رہے تھے. دوسری بات جس کا تعلق پچھلی نشست سے ہے، پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو آیات نازل فرمائی ہیں، ایمان والوں کا ذکر ہے، ان کا آخرت کا معاملہ ہے، کافروں کا ذکر ہے، نہ ماننے والوں کا ہے نا، اللہ کی آیات کو تسلیم نہ کرنے والوں کا ذکر ہے. اس میں سبھی لوگ آتے ہیں، ہر وہ انسان آتا ہے جو اللہ کی بات کو نہیں مان رہا ہے، ان کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا، جہنم کی کیفیت کو بیان کیا. پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، 62 63 وغیرہ میں 63 64 کہ یہ جہنمی زقوم کے درخت سے کھائیں گے، اس سے اپنا پیٹ بھریں گے، اور گندا غلیظ پانی اس کے بعد پئیں گے، کھولتا گرم پانی اس کے بعد پئیں گے، ہے نا. دوسری طرف جنت والے طرح طرح کے میوے ان کے لیے ہوں گے. ان دو چیزوں سے جو بات، پھر اس کے بعد ہم نے آگے اسی میں پڑھا ہم لوگوں نے کہ پھر ان کو لے جایا جائے گا دوبارہ پھر جہنم میں، ہے نا، جہاں تھے وہ. یہ اس طرح تصور کریں کہ جب انہیں بھوک لگتی، کھانے کا وقت ہوتا، تو انہیں لے جایا جاتا زقوم کے درخت کی طرف، اور وہاں بھوک کی وجہ سے یہ زقوم کے بدبودار پتہ نہیں کیسے، جس کی خوشش شیاطین کے سر جیسے ہیں، یہ کھاتے، اسی سے پیٹ بھرتے، اور پھر گندا پانی پیتے. اس کے بعد جو بھی گندا غلیظ چیز جو پلائی جاتی وہ پیتے، اور پھر انہیں واپس لے آیا جاتا ہے اسی عذاب کی طرف جس کی طرف جاتے ہیں. یہ جو میں نے ذکر کیا وہ اس لیے کہ سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 8 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نہیں بنایا ان لوگوں کو ایسا جسم دیا جو کھانا نہ کھاتا ہو. وما کانوا خالدین، اور نہ یہ جسم دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہے، انسان ہمیشہ رہنے والا ہے. جہنمی انہی حالت میں ہوں گے، وہی جسم لیے ہوں گے جس سے وہ دنیا میں تھے. انہیں بھی کھانے کی ضرورت ہوگی، اور پھر انہیں لنچ اور ڈنر کے لیے یا بریک فاسٹ کے لیے اللہ بہتر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو، انہیں لے جایا جاتا، اور پھر اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے یہاں، ہے نا. دوسری طرف جنتی، ان کے لیے ہر وقت ہر چیز موجود ہوتی ہے نا. وہ بھی انسانی جسموں میں ہوتے جس میں آج ہم ہیں، ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پہنچائے جنت میں یا رب العالمین. عظیم کامیابی نصیب فرمائے ہم سب کو یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین.
اور پھر دنیا کی زندگی میں تو ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ دنیا کی زندگی میں جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ انسانی جسم ہمیشہ نہیں رہتا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو وہ آخرت کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے، اور وہ زندگی، اس زندگی میں یہ تباہی جو جہنم والے بھگتیں گے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یا رب العالمین ہم سب پر۔ ایک وقت آئے گا، یہ حدیث آپ جانتے ہیں، کہ موت کو لا کر کے جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کرنے والے اعلان کریں گے، اے جنتی آپ کی کبھی موت نہیں آنی، اے جہنمی اب تم کبھی نہیں مرو گے۔ کیا حسرت اور یاس کا وہ وقت ہوگا جب عذاب میں مبتلا لوگ سنیں گے یہ بات درست ہے کہ ایمان والے کبھی نہ کبھی نکال لیے جائیں گے، لیکن اللہ تعالی رحم فرمائے وہ کوئی آسان بات نہیں ہوگی۔ یہ دو باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا میرا۔ جزاکم اللہ خیر۔ آیت نمبر 99 کی طرف آتا ہوں۔ اس سے پہلے ذہن میں تازہ کر لیں کہ پچھلی آیات جو ہم لوگوں نے پڑھی، اسی میں 98 97 وغیرہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، اور اس میں آیت نمبر 97 کہ ان لوگوں نے آگ جلائی گئی، تیار کی گئی بہت بڑا الاؤ، اور اس میں ڈال دیا گیا، کہا گیا ڈال دو اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، ان کی یہ چال اللہ نے ناکام کر دی اور انہیں ہی سب سے نیچا کر دیا، یعنی ان کی بات نہیں چلی، ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچا لیے گئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 99 کی طرف۔ یہ جتنی بھی آیات یہاں پر جو پھر آیت آ رہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل اس کے بعد کا واقعہ ہو، پھر یہاں پر ایک گیپ ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں جا رہا ہوں، جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری رہنمائی فرمائیں گے۔ آیت نمبر 100، ربی حبلی من الصالحین، دعا کرتے ہیں اے میرے رب مجھے عطا فرمائیں صالح لوگ۔ دونوں باتیں یہاں سے نکلتی ہیں کہ صالح ماحول اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، اور پھر یہ بھی جو اولین بات نکلتی ہے وہ یہ کہ مجھے صالح اولاد عطا فرمائے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں خوشخبری دی ایک بردبار لڑکے کی، ایک بردبار بیٹی کی۔ در حقیقت غلام کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، نوعمر بچے کو، اشارہ ہے کہ ہم نے انہیں اس بات کی بشارت دی، اور یہاں اولاد کی بشارت کی بات ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، اور جب وہ بچہ اس عمر کو پہنچ گیا کہ ان کے ساتھ چل پھر رہا، چلنے پھرنے کے لائق، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک ماذا تری، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں نیند میں، خواب میں، کہ بے شک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں، تم کیا دیکھتے ہو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا اے میرے والد کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ پائیں گے مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ آیت نمبر 102 تھی۔ قرآن کے پچھلے مقامات جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جو قرآن میں آگے بھی آنے والے ہیں ان کے حوالے سے۔ یہ بردبار اولاد ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام تھے،
جن کا ذکر ہے یہاں پر، نام نہیں آیا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے رسول کے گھر والے، انبیاء اور رسولوں کے گھر والے خوب جانتے تھے کہ جو خواب دیکھتے ہیں انبیاء اور رسول وہ خواب سچا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ بات بتائی، اور یہی وجہ ہے کہ اس بردبار حلیم لڑکے نے، اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی وہ بھی جان رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، آپ اسے کر گزریں، مجھے صابر پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب میں دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، ہاں، صلح حدیبیہ سے قبل کا واقعہ، اور پھر عمرے کے لیے آپ نکلتے ہیں، اور اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن خواب تو سچا تھا۔ اگلے سال آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد جس صلح کے دفعات کے مطابق آپ نے اگلے سال عمرہ کیا۔ انبیاء اور رسولوں کا خواب سچا خواب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 103، فلما اسلم لها اسلم وتلها فلما اسلم وتله للجبین، آیت نمبر 103، تو جب دونوں اس پر راضی ہو گئے، تسلیم کر لیا دونوں نے اس بات کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ذبح کرنے کا یہ وقت ہے جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جاتے ہیں، اسی لیے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیحہ بھی کہا جاتا ہے نا؟ تو انہوں نے لٹا دیا۔ ذبح کرتے وقت تو عام طور سے گردن کے سامنے کا حصہ رکھا جاتا ہے، لیکن شاید یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ کہیں باپ کی شفقت ذبح کرنے سے ہاتھ نہ روک دیں، تو آپ نے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ یہی ہے۔ آیت نمبر 104، فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، 105 ہے یہ آیت، کہ آپ نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو، اور بے شک اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ محسنین کا لفظ یاد رکھیں، دل کی رضا اور رغبت سے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے لوگ محسنین ہیں، زبردستی نہیں، دل کی رضا اور رغبت سے جو بھی اللہ کا حکم کرنے کا ہے اسے کرتے ہیں، جس حکم سے اللہ روکتے ہیں ان سے رک جاتے ہیں، نہ کرنے پر انہیں افسوس ہوتا ہے، نہ رکنے پر انہیں افسوس ہوتا ہے، بعد میں کوئی اس طرح کی بات بھی ان کے زبانوں سے نہیں نکلتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ آیت نمبر 105۔ آیت نمبر 106 میں مزید اللہ کی بات آ رہی ہے، ان ھذا لھو البلاء المبین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، کھلی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آیت نمبر 107، اور ہم نے فدیے میں ایک عظیم، ایک بڑا ذبیحہ ہم نے دیا۔ اللہ تعالیٰ اس بڑے ذبیحے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ بڑا ذبیحہ؟ روایت میں ملتا ہے کہ میڈا آ گیا اور میڈا ذبح ہو گیا، واللہ عالم، ہے نا؟ جو بات اللہ نے کہی کہ فدیے میں ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کے ایسا نہ کرنے پر فدیہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جی ہاں، ایک ذبح عظیم ذبیحہ جو فدیے میں دیا، جو بہت ہی عظیم تھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بعد والوں کے لیے چھوڑا، یعنی بعد والے بھی ایسا کرتے رہے۔ یہ جو عید الاضحیٰ ہم لوگ مناتے ہیں، ہم مسلمان، ہماری تو دو ہی عیدیں ہیں، لوگوں نے چار چار بنا دی ہیں، تو یہ جو استطاعت رکھنے والا ہے اس کے لیے قربانی ہے، قربانی کرتے ہیں۔ اور یہ جانور کی قربانی صرف ہمارے یہاں ہی نہیں ہے، یہ
ہندوؤں کے ہاں بھی ہے کہ وہ قربانی کرتے ہیں اپنے بتوں کے سامنے لا کے جانوروں کو. گائے کی تو نہیں کرتے لیکن بکرا بکری بھی بھیڑ ان کی قربانیاں کرتے ہیں، جن کو ہم چوپائے کہتے ہیں، ان کی قربانیاں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا بعد والوں کے لیے. سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہے. کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے ان غلاموں میں سے تھے جو ایمان والے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کی، جو نبی اور ہوں گے اور صالح ہوں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق کا ذکر ہے. پہلا بیٹا ان کا حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، اسماعیل علیہ السلام تھے ان سے، جو آپ کو تحفے میں دی گئی تھی، ایک باندی، ان کی اولاد تھی. اور دوسرا بیٹا جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، یہ آپ کی اہلیہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے. یہ سب واقعات پیچھے دوسری جگہوں پر ہم لوگوں نے چونکہ پڑھی ہیں، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا. یہاں تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے فرمایا، وہ اتنا ہی ہے کہ ہم نے بشارت دی ان کو اسحاق کی، جو نبی ہوں گے، سارے لوگوں میں سے ہوں گے. وہ بارکنا علیہ ولا اسحاق، اور ہم نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور اسحاق پر علیہم السلام. وہ من ذریتہما محسنین، اور ان کی اولادوں میں سے محسن لوگ ہوں گے. وظالم لنفسہ مبین، اور ظالم بھی ہوں گے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، کھلا کھلا اللہ کے اطاعت نہ کرنے والے لوگ. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انبیاء اور رسولوں کی اولادوں میں سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ نیک لوگ، محسن لوگ، اطاعت کرنے والے لوگ بھی رہے اور گناہ گار لوگ بھی رہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ بھی نبی تھے. آپ کی اولادوں میں سے آج تمام انسان ہیں. آج اپنی کیفیت کو دیکھ لیں اور اندازہ کر لیں کہ کون ہے جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہے، اور کون ہے جو نافرمانی پر تلا ہوا ہے. یہ آیت نمبر 113، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس صورت میں جو آیا ہے وہ مکمل ہو رہا ہے. آگے 5-6 آیات آ رہی ہیں جن کا تعلق موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے احسان کیا موسیٰ پر اور ہارون پر. یہ احسان کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے انہیں نبی بنایا. ہاں. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی، بچا لیا، اور ان کی قوم کو جو شدید عظیم کرب کی حالت میں تھے، عظیم تکلیف کی حالت میں تھے. بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے. اور پیچھے واقعات بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یہاں بالکل سم اپ ہے، ان کو سم کیا ہوا ہے. عین ممکن ہے کہ اس سلسلے کی یہ پہلی آیت ہو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. واللہ عالم. 116. وَنَصَرْنَاهُمْ وَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان سب کی مدد کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم پر کی مدد کی، اور وہی غالب آئے، یعنی وہی کامیاب ہوئے، وہی اللہ نے ان سب کو بچا لیا. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، ایک کتاب دی جو بالکل واضح تھی، بیان کرنے والی تھی، ہدایت اور روشنی، پوری طرح رہنمائی تھی اس کے اندر.
وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کی رہنمائی فرمائی، ہدایت کی، انہیں دی صراط مستقیم پر. صراط مستقیم پر جو آبسٹیکلس ہیں ان سب سے اللہ رب العزت نے انہیں، جو یہ آبسٹیکلس شیطان لعین کھڑا کرتا ہے صراط مستقیم پر، تو ان سب سے ہم نے ان سب جگہوں پر ہم نے ان دونوں کی رہنمائی فرمائی. یہی وہ بات ہے جو سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے پر. بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ یہ سیدھا راستہ، اس راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے دھرنا مار کے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور انہی دونوں کے طریقے پر بعد والوں کو ہم نے چھوڑا. یہی صراط مستقیم کا راستہ آج ہمارے لیے بھی یہی راستہ ہے، بعد والوں کو چھوڑا. آیت نمبر 119. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہے موسیٰ پر اور ہارون علیہ السلام پر. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ دونوں میرے ان غلاموں میں سے تھے جو ایمان والے تھے. ظاہر ہے انبیاء اور رسولوں کے سوا کون ہے ایسا جو اللہ پر وہ ایمان رکھتا ہے جو مقصود ہے. اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں یہاں پر کہ میرے یہ غلام دونوں ایمان والوں میں سے تھے. یہ آیت نمبر 122 تھی، 122. اور یہاں پر آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوتا ہے. اگلی آیت نمبر 123. اِنَّ اِلْیَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام بے شک رسولوں میں سے تھے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ اے کہ کیا تم لوگ اپنے آپ کو بچاتے نہیں. اشارہ ہے اللہ کی سزا کی طرف. اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، تو دعائیں کرتے ہو تم لوگ بال سے، ان کا بت تھا یہ، اور تم نے چھوڑ رکھا ہے سب سے بہترین خالق کو، یعنی اس کی طرف سے بے توجہی برتتے ہو، اس سے دعائیں نہیں کرتے، دعائیں کرتے ہو اپنے بت سے جس کا نام تم نے بال رکھا ہوا تھا. مزید اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ تم سب کے رب ہیں اور ان کے بھی رب تھے جو تمہارے باپ دادا گزر گئے تم سے پہلے، ان کے بھی رب تھے اللہ. وَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو کیا کیا قوم نے، الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا. یہ تو انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور بے شک یہ لوگ جہنم میں پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے. یہ لوگ حاضر کیے جائیں گے کہاں؟ جہنم میں. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ باستثنائی کیفیت بیان کریں کہ جو لوگ مخلص تھے، مخلصین، جو لوگ اللہ کے برگزیدہ تھے، ایمان والے تھے، ایمان کے راستے پر چلنے والے تھے، ان کے علاوہ، یعنی یہ لوگ، وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، ہے نا، وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ ان کے اعمال وہ محسنین میں سے تھے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس چیز کو بعد والوں کے لیے چھوڑا. سلام علی الیاسین، اور سلامتی ہے الیاسین پر. الیاس علیہ السلام کا شاید یہ دوسرا نام ہے الیاسین، واللہ عالم.
انا کذالک نجزی المحسنین، اور بے شک اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ایمان والوں کو، محسنین کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ میرے ان غلاموں میں سے تھے جو ایمان والے تھے۔ یہ آیت نمبر 132، یہاں پر آ کر کے الیاس علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ واللہ عالم، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے عام طور سے، مفسرین نے بھی اس کی طرف یہی بات لکھی بھی ہے کہ الیاس علیہ السلام کا دور نوح علیہ السلام سے پہلے کا دور تھا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو بات کہی وہ قرآن میں، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مستند ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 132، الیاس علیہ السلام کا واقعہ، جو محسنین میں سے تھے اور مومنین میں سے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی، مجھے اور آپ لوگوں کو بھی محسنین اور مومنین میں شامل فرمائیں یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ آیت نمبر 133 سے چند آیات آ رہی ہیں، لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب ہم نے انہیں نجات دی، بچا لیا، اور ان کے اہل کو، یہ اہل کون تھے؟ ان کے گھر والے، بس ایک ہی گھر تھا وہاں پر جو ایمان والوں کا تھا۔ قرآن کے دوسرے مقام پر اللہ نے واضح کیا ہے، لفظ وہی اہل آ رہا ہے، ان سب کو بچا لیا۔ الا عجوزا فی الآخرین، سوائے ایک بڑھیا کے، الا عجوزا فی الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والی تھی، ہے نا؟ یہ ان کی اہلیہ کا ذکر ہے، یہ بھی قرآن کے دوسرے مقام سے پتہ لگتا ہے۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے تباہ و برباد کر دیا باقیوں کو، سب لوگ، سبوں کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اب اللہ تعالیٰ اس وقت کے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، بے شک تم لوگ گزرتے ہو وہاں سے صبح کے وقت، ان آبادی، لوط علیہ السلام کی تباہ شدہ آبادی کے پاس سے صبح کے وقت گزرتے ہیں، اور باللیل، اور رات میں بھی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے کہ یہ پوری کی پوری آبادی کیوں اللہ نے تباہ کر دی؟ سبق نہیں سیکھتے۔ آج تو ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم لوگ آثار قدیمہ پر جا کے جشن مناتے ہیں۔ پرانی بات ہے، سال 2 سال 4 سال پرانی بات ہے، ہمارے یہاں بھی یہ کام کیا گیا، حالانکہ یہ عبرت کا مقام ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تباہ شدہ آبادیوں کے پاس سے گزرتے تو بڑی تیزی سے گزرتے، بلکہ وہاں کے کنویں وغیرہ سے لوگوں کو پانی پینے سے بھی منع کرتے۔ حج میں ہم لوگ جب مینا سے جاتے ہیں مزدلفہ کی طرف، تو ان دونوں کے درمیان وہ وادی ہے جہاں پر ابرہہ جو آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جو غالباً 30-40 سال پہلے، واللہ عالم، ہمیں جس سے ہلاک کیا تھا اللہ نے، ان پر ابابیل بھیجے تھے، کنکڑیاں لے کے آئی تھیں، ان پر کنکڑیاں برسائی گئی تھی اور تباہ ہو گیا تھے۔ وہ آیا تھا لشکر لے کر کے، یہ باتیں تو ہم لوگ جانتے ہیں یمن سے، کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو نہ صرف بچایا بلکہ ان پورے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اور اسی لیے منی اور مزدلفہ کے درمیان اب تو خیر ایک وہ چھوٹا سا ایک رہ گیا ہے حصہ، کہا جاتا ہے تیزی سے گزرنے کے لیے، چونکہ وہ علاقہ ہے جہاں عذاب آیا تھا۔ میں آیت نمبر 138 پر رک رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ جو باتیں ہم لوگوں نے سنی، کہی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت عبرت نصیب فرمائے انبیاء اور رسولوں کے ان واقعات سے، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے
اس صورت میں کیا ہے، اور پیچھے بھی کیا ہے قرآن میں، اور آگے بھی انشاءاللہ۔ ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ آیات نو انسانی سے تعلق ہے۔ اس کو ماضی کے میں جا کر کے دیکھنے کے بجائے حال میں دیکھیں، آج میں اپنی پریزنٹ سچویشن میں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔